اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں۔ اللہ ان سے روزی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تو خود ہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ وہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت آنے کی قسم کھائی ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ البتہ متقی لوگ نعمتوں اور باغوں میں ہوں گے، جہاں انہیں ہر طرح کا لطف حاصل ہوگا۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی ان کی بیویاں ہوں گی، خدمتگار خوبصورت لڑکے بھی ان کی خدمت میں لگے ہوں گے، اور ایمان والوں کی نیک اولاد بھی ان تک پہنچ جائے گی۔ وہ آپس میں باتیں کریں گے اور کہیں گے، ہم پچھلی زندگی میں اللہ سے اس کی دعائیں مانگتے تھے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ اے نبی، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں، آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں۔ وہ تو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو معراج کے موقع پر 2 مرتبہ دیکھا۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور جسے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی اور کوشش کی۔ اے انسان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے۔ قوم نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندے کو جھوٹا قرار دیا، دیوانہ کہا اور بری طرح جھڑکا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب اللہ نے موسلا دار بارش آسمان سے برسائی اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، اور نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر کے بچایا۔ دیکھ لو اللہ کا عذاب کیسا تھا اور کیسے تھیں اللہ کی تنبیہات۔ اللہ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ جو بہت مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم، اس نے انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ اس نے میزان قائم کر دی تو تم میزان میں خلل نہ ڈالو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ تولو۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جملہ بار بار اس صورت میں دہرایا گیا ہے۔ انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ذرا اللہ کی قدرتوں کا جائزہ تو لو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو تم نہیں بھاگ سکتے، ماں سوائے بڑے غلبے کے جو تمہارے پاس نہیں۔ قیامت کے دن مجرموں کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں لایا جائے گا۔ یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے 2 باغ ہوں گے۔ وہاں جھکی ہوئی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ جنتی سبز قالینوں اور نفیس فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تیرے رب کے نام کی بڑی برکت ہے، وہ بڑائی والا، عظمت والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وہ آفت تہ و بالا کر دینے والی ہوگی۔ اس وقت تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ آگے والے تو آگے والے ہی ہیں، جنت میں ہوں گے جہاں عیش اور سہولت کا سب سامان ہوگا، وہاں لذت ہی لذت ہوگی۔ دائیں بازو والے خوش نصیب ہی جنت میں اونچی نشستوں پر ہوں گے، ان کے لیے بیویاں ہم خاص طور پر پیدا کریں گے۔ اور بائیں بازو والے بد نصیب کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئے کے سائے میں ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں خوشحال تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے کھڑے کیے جائیں گے۔
ان کو زقوم کے درخت کی غذا ملے گی اور کھولتا ہوا پانی۔ تم نے کبھی یہ سوچا یہ جو بیج تم ڈالتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم؟ جو پانی پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اللہ نے؟ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے؟ یہ قرآن ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ جو لوگ بارگاہ الہی کے قریب ہوں گے ان کا استقبال راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں بھری جنت سے ہوگا۔ دائیں ہاتھ والوں کو سلام ہوگا، جبکہ منکرین کی تواضع کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے ساتھ ہوگی۔ یہ سب کچھ یقینی طور پر ہونے والا ہے، بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ جو لوگ ایمان لائیں اور مال خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ منافق اس دن مومنوں سے روشنی مانگیں گے، مگر ان سے کہا جائے گا کہ واپس جاؤ اور نور تلاش کرو۔ یہ منکرین چلا چلا کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہ تھے؟ مومن کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا۔ تم تو شک میں مبتلا تھے اور تمہاری فضول تمناؤں نے تم کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا۔ آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل، دل لگی، نمائش، ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں بڑھ جانا ہے۔ یہاں تم دوڑو یعنی کوشش کرو اپنے پروردگار کی طرف حصول بخشش کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور اللہ نے پہلے سے اسے اپنی کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں دے کر بھیجا۔ لوگوں نے رحمانیت یعنی ترک دنیا خود سے ایجاد کر لی، اللہ نے اسے واجب نہ کیا تھا، پھر یہ خود ہی اس کی پابندی نہ کر سکے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے، اور بزرگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔